Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. آج رکھنے سر حشر کیا کہنے قبلہ فرق آدم پہ تاج رکھنے سر حشر ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین آتے فرق آدم پہ تاج رکھنے سر حشر ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین آتے ہیں. آج آدم کی تاج پوشی ہو رہی ہے محشر میں اور تاج حسین رکھیں گے. کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا اس کو بنا رہا ہے جو خوریزی کرے گا. حسین نے سر کٹا کر بتایا کہ وارث آدم خوریزی نہیں کرتا. لوگ کربلا کو سمجھے کہاں. بار بار جب میں نے کہا کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ آپ کربلا کو کیا جانے؟ آپ نے تاریخی اعتبار سے کربلا کو دیکھا ہے. اگر آسمانی نگاہ سے دیکھتے، لیکن ہر ایک دیکھے نا، ایک آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی ہے، دریا ہے، سڑک ہے، میدان ہے، لیکن اگر ہوائی جہاز ایجاد نہ ہوتا تو آپ کبھی اوپر سے نہیں دیکھ سکتے تھے یہ مناظر. تو جب آپ 10,000 فٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں تو کتنا وسیع زمین جہاز سے کھڑکی سے نظر آتی ہے. اور میں اگر کہوں کہ پوری کائنات کو کسی طرح دیکھو تو ہر ایک تو جا نہیں سکتا آسمان پہ، ہر ایک تو نہیں جا سکتا. ہاں، یوری گگارین گیا، راکٹ لے کے گیا، چاند پہ گیا. اس نے وہاں سے بیان بھی دیا کہ زمین ہمیں ایک مچھلی کی طرح نظر آ رہی ہے. یہ بات حضرت علی اپنے خطبے میں کہہ چکے تھے. اس کو مچھلی نظر آ گئی کہ یہ دنیا جو ہے تیر رہی ہے پانی میں جیسے، اور یہ گولا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو وہ اتنی دور تک گیا کہ صرف عرش کو دیکھ سکے، لیکن عرش کے علاوہ عالمین، وہ سورج کو تو نہیں دیکھ پایا، وہ ستاروں کی دنیایں دیکھ نہیں سکا، صرف چاند سے اس نے اپنی عرش کو دیکھا، اس گلوب کو دیکھا، اس زمین کو دیکھا، اور جو بعد میں گئے انہوں نے بھی دیکھا. لیکن میں یہ کہوں کہ ایسی جگہ جا کے اڑیے کہ جہاں سے سارے سیارے ستارے بھی نظر آئیں، آفتاب بھی نظر آئے، چاند بھی نظر آئے، ہماری زمین بھی نظر آئے. تو ابھی تک تو کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ وہاں پہ آپ بیٹھ کے جا کے پوری کائنات کو بیٹھ کے دیکھیں وہاں سے. بھائی پوری کائنات نظر آ رہی ہے. اس لیے سرکار کو بھیجا گیا، آؤ جس کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے، جس پر تمہارا راج ہے، آ کے پہلے اپنی ذمہ داری دیکھ تو لو، اپنی سلطنت کو دیکھ لو. اس لیے اتنی دور جانا ہے جہاں حدیں ختم ہو، جہاں حدیں ختم ہو، دنیا کی حدیں ختم ہو جائیں تاکہ پوری دنیا نظر آئے. پہلے سدرہ تک لے گیا. کیا کہنے قبلہ، یعنی جہاں پر ایک درخت نور کا لگا ہے جو بیری کی درخت کی طرح ہے. سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو. کیا کہنے قبلہ، ایک نشان اللہ نے بنا دیا، جیسے طوبہ درخت ہے ویسے سدرہ. وہاں تک گئے. اب جبریل نے کہا یہاں سے میری پرواز ختم ہوئی. یہ بتانا ضروری تھا کہ یہاں تک فرشتے زمین کو دیکھ پاتے ہیں. آپ کو جتنا سفر آپ طے کر کے سدرہ تک آئیں، ابھی اتنا ہی سفر اور ہوگا، اور پھر آپ وہاں پہنچیں گے جہاں کے لیے اللہ نے آیت قرآن میں دی، ثم دنا فتدلی فقاب قوسین وادنی. ہم وہاں لے گئے جہاں دو قوسین ملتے ہیں، دو کمانیں ملتی ہیں، اور وہ ادنا ہے. ادنا میں اردو کہتے ہیں اتنا ہی نیچے کی طرف، ادنا ترین مقام، ادنا سی چیز. سوال یہ لے جا رہا تھا بلندی پہ اور کہہ رہا ہے ادنا. تو کون ادنا کو سمجھا؟ جا رہے تھے بلندی کی طرف، اللہ کہہ رہا تھا ادنا. یہ ادنا کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہہ رہا تھا یہ پوری کائنات تمہاری نالین کے نیچے آ کے ادنا ہو گئی. نبی بلند ہے، کائنات ادنا ہے نبی کے پیروں کے نیچے.
اس لیے کہتے ہیں او کہنے قبلہ کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 بے شک میر انیس نے کہا سبحان اللہ اسی چیز کو کہا کہ ماں ذات خدا تھی کیا کہنے قبلہ یا ذات محمد واہ 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 اس جگہ تک کیا کہنے گئے ہیں کہ جہاں کسی اور ذات کا وجود نہیں. بے شک واہ 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 اب یہ باتیں جو ہمارے علم کلام میں آتی ہیں بے شک قبلہ جس کی ہما غیروں کو نہیں لگی, بے شک بے شک اور یہ سب علم ہے, علم کلام, بے شک بے شک چونکہ لوگ سمجھ نہیں پائے اس لیے اس میں انہوں نے کلی پھولنے لگا دیا, کیا سمجھ نہیں پائے. میرا سے واپس آئے, سرکار واپس آئے, سامنے مولا علی تشریف فرما تھے. بے شک مولا نے فرمایا سرکار اپنا سفر نامہ آپ سنائیں گے یا میں سنائیں گے؟ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے اب یہ معرفت والے سمجھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معراج کی تصدیق ضروری ہے. بے شک لوگ سمجھ لیتے ہیں خواب ہے, علم کا حقیقت ہے. کیا کہنے اس لیے وارث کا ہونا ضروری ہے جو گواہی دے. کیا کہنے اب اس پہ حیرت نہ ہو کہ علی وہاں کیسے تھے. کیا کہنے قبلہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جہاں جہاں میں گیا وہاں وہاں علی تھے, ہر چیز پہ تو وہاں علی علی لکھا ہے. کیا کہنے قبلہ وہ کیا طوبہ کہنے ہو, کیا کہنے وہ جنت کے دروازے ہوں, بے شک وہ جنت کے دروازے پر ایک کنڈا لگا ہے, جب اسے ہلایا جاتا ہے تو آواز آتی ہے علی علی. کیا کہنے پتہ یہ چلا کہ جنت کے دروازے کا کنڈا اور ہے آئے ہائے کیا اور کہنے زمین کا گنڈا اور ہے. قبلہ کیا کہنے کہنے قبلہ تو آپ دونوں چیزوں کو ملا نہیں سکتے, کیا کہنے قبلہ کیا کہنے آپ واہ دونوں واہ چیزوں واہ کو ملا واہ نہیں کیا سکتے. کہنے اسی لیے سرکار کو بلایا گیا, دیکھ لو اپنی آنکھ سے اس سب کو دیکھ لے. واہ ان کو بلایا گیا. واہ 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 ابراہیم نے خود کہا تھا کیا کہنے کہ مجھ کو دکھا دے یہ دنیا تو کیسے چلا رہا ہے. کیا کہنے یہ بھی قرآن میں ہے, وہ بھی قرآن میں ہے. معراج سورہ 17 بنی اسرائیل ہے, بے شک اور شروع ہوتا ہے سورہ یہاں سے کہ ہم لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات بے شک بے شک بلندیوں پہ لے گئے, بے شک معراج میں لے گئے. ایک جگہ نہیں کئی جگہ معراج قرآن میں ہے. بے شک اب لوگوں نے کہا کہ روحانی معراج تھی, روحانی معراج تھی. تو جب سرکار اس منزل پہ پہنچے کہ جو آپ کی آخری منزل تھی, تو آپ, یہ بھی روایت میں ہے, تو آپ نالین اتارنے لگے. کیا کہنے قبلہ تو آواز آئی میں نالینوں کے کیا کہنے قبلہ کیا کہنے میں جوتیوں کے ہوں. تو پتہ ہی چلا کہ جوتی نے یہ دلیل دی کیا کہنے قبلہ کہ خواب میں روح جوتی نہیں پہنتی. کہنے قبلہ واہ واہ کیا کہنے اور اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہ تیار ہوئے, جبریل نے کہا آپ تیار ہوں, امامہ باندھا, اور آخر میں تیار ہونے کے بعد نالینیں پہنی, کیا کہنے پھر پہن کر براق پہ سوار ہوئے. کیا کہنے سواری آئی تھی, سواری آئی ہے, آپ کو بلایا ہے. ابراہیم نے یہ کہا کہ مجھے دکھا کہ تو کائنات کیا کو کیسے کہنے چلاتا. کیا کہنے قرآن پھر اللہ کہتے ہیں ابراہیم نے ہم سے کہا تو ہم نے ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے, کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے کہا یقین تو ہے, یقین میں اضافہ چاہتا ہوں. کیا کہنے
اسی چیز کو مولا علی نے فرمایا کہ میری نگاہوں سے سارے پردے اٹھ جائیں، بے شک پھر بھی جہاں یقین ہے وہیں رہے، بے شک کیا کہنے قبلہ، منبر سلونی پہ کہا تھا۔ بے شک اللہ کہتا ہے ہم نے تمام پردے ابراہیم کی آنکھوں سے ہٹائے واہ 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 اور میں نے وہ مقام دکھایا جہاں سے یہ کائنات کنٹرول ہو رہی ہے۔ واہ 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 واہ، ابراہیم نے دیکھا کائنات کس طرح کنٹرول ہو رہی ہے۔ اب یہ بڑا طویل قصہ ہے کہ جب پردے آنکھوں سے ہٹے تو ابراہیم کو سب نظر آنے لگا۔ بے شک جب سب نظر آیا تو کہا اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کو رحمت العالمین کہا کہ علی بچا سکتی ہے، کرنے کو تو دنیا میں جانے کیا ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ معاف کیسے کرے گا، فرمانا ہے ولایت علی تو ہو۔ مقصد نہیں معلوم کہ اس کے فوائد کتنے ہیں۔ واہ واہ واہ، فوائد یہ بھی ہیں کہ جو کچھ ابراہیم نے دیکھا ہے اوپر سے، جو رسول اللہ نے دیکھا ہے اوپر سے، واہ واہ واہ، کیا کہنے قبلہ، وہ سب نامہ اعمال سے یوں مٹ جائے گا بے شک کہ اس منظر کو پھر فرشتے دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ کیا کہنے قبلہ، کیا اس کہنے، چیز کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ وراثت چلتی جائے گی بے شک اور یہ غیر میں نہیں جائے گی۔ بے شک علی وارث ہیں، بے شک، حسن وارث ہیں، حسین بے وارث شک قبلہ، ہیں۔ زیارت کیا چیز ہے؟ بے شک زیارت سب سے پہلے حسین کے لیے اجازت ہے۔ بے شک قبلہ، امام حسین سے پہلے کہیں کسی نبی کے مزار پہ جا کے کوئی نہیں کہتا تھا السلام علیکہ یا حضرت آدم، السلام علیکہ یا ابراہیم۔ حسین نے متعارف کرایا یوں قبر پہ جانا تو سلام کرنا، اس کے بعد سب کی زیارتیں بنی۔ جب ہو گئی حسین کی زیارت پھر رسول اللہ کی زیارت بنی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ اسی زیارت میں حسین کی زیارت میں آیا السلام علیکہ یا امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ پھر سب کے سلام حسین نے دنیا کو سکھائے کہ مجھ پر جب سلام کرنے لگنا تو پہلے ان سب پہ سلام کر لینا، اسے کہتے ہیں زیارت وارثہ۔ وارث ایسا ہوتا ہے حسین کہ اپنے اجداد کے نام محفوظ کرا دیے۔ آج تک حسین کی وجہ سے ہر نبی پہ سلام ہوتا ہے۔ کہاں کربلا کو سمجھے، وارث ہے نا۔ السلام علیکہ یا وارث اللہ، السلام علیکہ یا وارث کیا کہنے قبلہ، نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل کیا اللہ۔ کہنے، واہ واہ واہ، موسیٰ کا نام آیا، عیسیٰ کلیم کیا اللہ، کہنے کی عیسیٰ بلا، روح اللہ، سرکار کا نام آیا، سبحان اللہ، مولا علی کا نام آیا، بے شک، جناب فاطمہ کا نام بے آیا، شک، جناب خدیجہ کا نام بے آیا، شک، امام حسن کا نام بے آیا، شک، اور پھر امام حسین پہ سلام شروع ہو گیا۔ بے شک اب اس میں ابراہیم آ گئے۔ بے شک، ابراہیم نے کہا تھا مجھے دکھا دے، کیا کہنے، ابراہیم نے کہا تھا مجھے دوست بنا لے۔ کیا کہنے قبلہ، اللہ نے کہا تم خلیل ہو۔ کیا کہنے، خلیل اسے کہتے ہیں جو خواہش کرے مجھے دوست بنا دے، کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ، اور اللہ جس سے خواہش کرے کہ میرے دوست بن جاؤ اسے حبیب کہتے ہیں۔ وہ خلیل اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ، بے شک قبلہ، یہ حبیب اللہ ہے۔ اور بلا کر دکھایا اور پھر سب سے ملاقات ہو گئی وہاں، بے شک، اور پھر سرکار نے بتایا آدم سے ملاقات ہوئی، واہ مجھ واہ سے واہ، ملاقات واہ ہوئی، واہ واہ، کیا کہنے ہماری قبلہ، ملاقات موسیٰ سے ہوئی، بے عیسیٰ سے شک بے ہوئی، شک، جی قبلہ، اور وہ اچھی گفتگو ہوئی، اچھے ماحول میں سب سے باتیں ہوئیں، حضرت ابراہیم سے کہنے، باتیں ہوئیں، جن سے جو باتیں ہوئیں۔ اور پھر جب وہ وقت آیا کہ نماز ہو اور جبریل نے اذان دی کیا کہنے، تو سارے انبیاء کھڑے ہوئے، واہ، سارے انبیاء کیا کھڑے کہنے، ہوئے اور نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، تو آپ خود غور فرمائیے کہ تمام مخلوق، تمام فرشتے، کیا کہنے، جس کے پیچھے تمام انبیاء سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کہنے، جہاں سب جھک رہے ہیں کیا کہنے، سرکار کے پیچھے، وہاں سرکار کے جسم میں سب سے بلند چیز کیا ہے؟ دونوں کاندھے، سبحان اللہ، پھر سر ہے، بے شک،
کہا علی میرا سر ہے. کیا کہنے قبلہ. دیکھیں یہ کسی کے لیے رسول اللہ نے نہیں کہا بے شک. کہ علی میرا سر ہے، فاطمہ میرا دل ہے، حسن حسین میری آنکھیں ہیں. جب یہ ملتے ہیں تو نبوت بنتی ہے. تو وہ گھیرے میں رہنے والے اور ہیں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور دلوں جگر سر اور آنکھیں اور ہے. کیا چاہتے ہیں یار آپ؟ کیا کہنے قبلہ. ذرا غور کریں بے شک. کہ کس کوشش کے کیا تحت کہنے آپ کی کی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں. کیا کہنے. سرکار نے فرمایا کہ زمین جہاں تک ہے، بے شک. جس زمین پہ آسمان نے سایہ کیا بے شک. وہ خالی پڑی ہو یا اس پہ کوئی حکومت کر رہا ہو، کیا کہنے. وہ سب امام کی ہوتی ہے. کیا واہ 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 واہ. سب امام کی ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ اب جب ہم زمین کا وارث بنائیں گے واہ واہ واہ. تو اس کو بنائیں گے، ان لوگوں کو بنائیں واہ گے واہ واہ. جنہیں تم دنیا والوں نے کمزور کر دیا تھا علی کیا. اور زمینیں چھین لی تھیں. پھر ہم اسے، اب تو اللہ کا دن ہے نا، مالک یوم الدین، بے شک قبلہ. بے شک. تو وہ اب خود مقرر کر رہا ہے جیسے آدم کو مقرر کیا تھا. بے شک. آدم نے حکومت نہیں بنائی تھی. اب جو وارث اللہ کا آ رہا ہے وہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے کے بے شک. بے شک. سب کو اپنی رعایا بنا دے گا. واہ 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 واہ. کیا کہنے قبلہ. سب اس کے حکم کے تحت آ جائیں گے. بے شک. یہ وراثت اعتراض کرتے ہیں لوگ، امام کی زمین، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک. وارث آدم زمین کے مالک ہیں، بے شک. تو اب وارث حسین ہے اور پھر تمام ائمہ ہیں. کیا کہنے اس لیے وہ قبلہ. وارث ہیں. لیکن بیچ میں وراثت کا پھر اعلان ہوا، انی جاعلک للناس اماما. بے شک قبلہ. بے شک. ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا. بے شک. یا تو انسانیت سے نکل کے جانور ہو جائے، ہائے ہائے. کیا کہنے قبلہ. واہ اور واہ. قیامت تک ساری انسانیت کے امام ابراہیم. بے شک. رسالت ملی، لے لیا. نبوت ملی، لے لیا. کیا کہنے. خلت ملی، لے لیا. اب جو امامت کا اعلان ہوا، کیا کہنے. اتنی دھوم دھام سے اعلان ہوا. یہ کب اعلان ہوا؟ جب بیٹے کی قربانی دی بے شک. بے اور شک. بیٹا بچ گیا. امامت قربانی کے بغیر نہیں ہوتی. مسجد کا امام بننا ہوتا. ہائے ہائے. کیا کہنے قبلہ. کیا کہنے. کیا قوم کیا چیز ہے؟ بے شک. قوم کی امامت ہے کیا؟ کیا کہنے. کیا سمجھیں گے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام؟ کیا کہنے قبلہ. واہ 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 واہ. علامہ اقبال، واہ واہ واہ. 2 رکعت کے امام، اس امامت کو کیا جانے. انی جاعلک للناس اماما. بے شک. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت دھوم سے اعلان ہوا ہے حضرت ابراہیم، تو پھر اس کو مانگ لوں. دل سے باتیں کہنے قبلہ. اللہ سے مانگ لوں. کیا کہنے. وراثت میں مانگ لوں. واہ واہ واہ. تو آواز دی. قال، ابراہیم نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي. واہ واہ واہ. پروردگار یہ تو نے جو امامت کا عہدہ دیا ہے یہ میری ذریت میں جائے. سبحان اللہ. بے شک. کیا کہنے. ذریت اسے کہتے ہیں، ایک ہے اولاد، ایک ہے آل. بے ذریت شک. اسے کہتے ہیں جو جسم کے ٹکڑے ہوں. کیا. اور یہ میں بتا چکا، آنکھ حسن حسین، بے شک. سر علی، دل فاطمہ، یہ کیا ذریت. کہنے قبلہ. باہر کے لوگ ذریت نہیں بنتے، بے شک. بے شک. جن میں خون شامل ہو وہ ذریت ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي. آواز آئی. قال وَأَحْيَ الظَّالِمِينَ. جواب یہ دینا تھا اللہ کو کہ جائے گی تمہاری نسل میں امامت. کیا کہنے. جواب اللہ نے دیا، ظالم یہ عہدہ امامت کا نہیں پائیں گے. واہ واہ واہ.
کیا حکمت ہے پروردگار، کیا کہنے قبلہ، بے شک وہ والی بتا دی کہ کس کو نہیں ملے گی، تو آپ ہی آپ پتہ چل جائے گا کس کو ملے گی۔ ظالم جو ہوتا ہے اسے امامت نہیں ملتی، بے شک قبلہ، بے شک جو مظلوم ہوتا ہے اسے امامت ملتی ہے، بے شک بے شک قبلہ، بے شک جو صابر ہوتا ہے اسے امامت بے ملتی ہے۔ شک قبلہ، کیا کہنے جی۔ اب ظالم کے معنی آپ کیا یہ سمجھے کہ چنگیز خان، ہلاکو، ہٹلر جو انسانوں کو مارے؟ نہیں، قرآنی ظالمین یہ ہیں کہ جس نے اپنے نفس پر بھی ظلم کیا۔ اور میں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ لفظ بتا دیا، سب ریکارڈ موجود ہے، لوگ ایک ایک لفظ پہ میرے ریسرچ کریں کہ میں نے گفتگو کیا، مختصر کی ہے، لیکن ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں میرے جملوں پر۔ میں نے ہی وہاں پر بتایا، دوسرے دن میری ہی بات کی تصدیق ایک عالم نے کی کہ جیسا کہ کل علامہ نے کہا تھا، کوئی نہیں بول پایا، اس لیے کہ علم کلام میں کوئی نہیں بول پایا کہ عدل و ظلم کی تعریف کیا ہے، بے شک قبلہ، بے شک بے شک کوئی نہیں بتا پایا۔ جس دن عدل کا موضوع تھا، جس کو علم کلام آئے گا وہ بتائے گا کہ عدل کے معنی کوئی نہیں بتا پایا۔ بے شک اور میں نے آیت پڑھی تھی، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا حکم صداقت اور عدالت پہ ختم ہوا، عدالت کے ساتھ صداقت ضروری ہے، کلمہ ختم ہوا۔ یہ امام زمانہ کے لیے آیت ہے، میں ٹی وی پہ پڑھ کے آ گیا، کسیوں کو پتا بھی ہے کیا پڑھا۔ وَتَمَّتْ خاتمہ، رب کا کلمہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن میں امام مہدی کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے جناب سیدہ کلمہ الہ ہے، شجرہ الہ ہے، یہی اللہ کا شجرہ، یہی اللہ کا کلمہ۔ آپ لا الہ الا اللہ کو کلمہ کہتے ہو نا، کلمہ نام ہے اللہ کی حکومت کا، آپ تو پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہو، یہی تو اللہ کی حکومت ہے، پڑھتے رہو، اس میں اللہ کی حکومت ہے۔ جب مہدی آئے گا پتہ چلے گا کلمہ کیا ہے، اللہ کا کلمہ کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، عدالت اور صداقت پہ میں نے ختم کیا، اب یہ عدالت قائم کرے گا صداقت کے ساتھ، اور جب یہ حکم دے گا، دیکھیے یہ سن لیں، ساری دنیا کے لوگ سن لیں کہ جیسے ہی امام آئیں گے، تمام یہ جو کتابیں لگی ہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا اپنے کتب خانے کا، یہ ساری کتابیں جب کھولی جائیں گی سادے کاغذ ہوں گے، نہ صحیح بخاری ہوگی، نہ صحیح مسلم ہوگی، نہ ترمذی ہوگی، نہ ابن خلدون، سارے علوم کی کتابیں ضبط ہو جائیں گی، حکومت کے تحت کتابیں ضبط ہو جائیں گی، اور اس کے بعد امام کہیں گے، حکم دیں گے، اس کے لیے یہ سزا ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ تو لوگ کہیں گے آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، قرآن کو ہاتھ میں لیجئے، تو امام فرمائیں گے اب ہمارا حکم شریعت ہے، ہمارے لفظ شریعت اور فقہ ہے۔ جب نہیں معلوم یہ باتیں، حالانکہ میں پڑھ چکا ہوں ظہور مہدی میں، امام فرمائیں گے ہمارا حکم یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، عدل صداقت کے ساتھ، اس لیے کہ اب یہی صادق اور صدیق ہے اور یہی عادل ہے۔ تو میں نے ٹی وی پہ عدل کے معنی بتائے تھے، عدل کے معنی یہ ہیں کہ ٹوپی کی جگہ سر پہ ہے، امامے کی جگہ سر پہ ہے، جوتے کی جگہ پیر میں، اگر جوتے سر پہ رکھ لیے اور امامہ اور ٹوپی پیر میں، اسے کہتے ہیں ظلم، عدل ختم ہوا۔ یہ سارے علم کلام والوں نے معنی لکھے، کیا کہنے کے بلا، دوسرے دن وہی دہرایا گیا، جب میں نے کہا تھا کسی کو نہیں یاد تھا اور نہیں پتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جملے کہیں، اے مکانہ حرکتیں لوگ نہ کریں، پہلے میری باتوں کو سمجھیں کہ میں نے اتنی سی دیر میں باتیں کیا کر دی۔ منبر پہ تو سب سنتے رہے، وہاں آپ دیکھ رہے تھے تو وہاں کیا ہم کوئی بیوقوفی کی باتیں کر رہے تھے؟ جی ہے قبلہ، جی ہے۔ کیوں کیا میں نے یہ؟ اب سمجھا رہا ہوں، بے شک کیوں سمجھایا ہے کہ عدل کے کیا معنی؟ عدل یہ ہے
کہ جو چیز صحیح جگہ رکھی جاتی ہے بے شک وہاں سے ہٹا کے دوسری چیز رکھ دینا. کیا کہنے کے بلا. اگر سب کو معلوم تھا تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں جہاں پر پھنسنے کا امکان ہوتا ہے اس بات کو گول کر جاتے ہیں. مجھے کیا پھنسانے کا ڈر ہے؟ میں نے صاف بات کہہ دی. میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ یقین کا جملہ ہے. اب نبی کے بعد جس جگہ پہ جسے بیٹھنا چاہیے یہ عادل ہے، اور اگر صحیح کو ہٹا کے غلط پہ رکھا یہ ظلم ہے. خلافت نام ہے ظلم کا. قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ لفظ آیا ہے وہ ظالم محشر میں انگلیوں کو دانتوں سے کاٹے گا. یہ آیت کیوں آئی؟ لفظ ظالم کیوں آیا؟ بے شک قرآن ہے. بے شک بے شک نام اللہ نے نہیں لیا. بے شک. اب یہ کہ میں اگر کچھ پڑھوں کیا کہنے تو آپ اپنے دماغ میں کسی کا نام لائیں. بھئی کیا اس میں میں خطا کار ہوں یا آپ؟ ایک ایڈوکیٹ اگر بیان میں یہ کہتی ہے کہ یہ ظلم ہوا، بے شک اس نے کہہ دیا. بے شک ہم 14 سال سے کہہ رہے ہیں یہ ظلم ہوا. بے شک بے شک. آپ نے ادھر سے ذہن میں جو نام آیا کیا تو آپ نے نام لے لیا. ہو سکتا ہے وہ نہ ہو کوئی اور ہو تو پکڑا وہ جائے گا جو نام لے گا. جو نام نہیں لے رہا اس کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا. 1400 سال سے ہم بات کہہ رہے ہیں نام نہیں لے رہے اس لیے ہم مجرم نہیں ہیں. اگر آپ نے ہماری بات پہ نام لیا تو مجرم آپ ہیں. بدنام چلانے کے ذمہ دار آپ ہیں، رشوت چلانے کے ذمہ دار آپ ہیں. ہم تو نام نہیں لے رہے اور کبھی بھی نہیں لیا. کسی مقام پہ نہیں لیا. تو عدل اور ظلم، ظلم اسے کہتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، بے شک اپنے نفس کے ساتھ. اسی کو کہتے ہیں، عدل کو کہتے ہیں اعتدال. کیا کہنے. ڈاکٹر کہتا ہے اعتدال کی غذا کھائیے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ بد پرہیزی نہ کیجیے. بے شک بے شک. یہ بھی عدل ہے. بد پرہیزی کرنا ظلم ہے، بے شک. پرہیز کرنا عدل ہے. یہی میں علم کلام بولا. علم کلام میں توحید کے بعد عدل سمجھایا جاتا ہے، بے شک. اور بغیر کسی کتاب کے پڑھے ہوئے بول رہا ہوں. بے شک سب کتابیں بند پڑھی ہیں میری، بے شک. بغیر کتاب دیکھے بول رہا ہوں. بے شک جی جو پڑھا ہے ہمیشہ وہی بولتا ہوں. آپ بیچ میں سے سوال کر لیجئے، میں ابھی بتا دوں گا. سوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ آزمایا جائے. طوطے کی طرح رٹ کے تو نہیں رٹنا اور ہے. علم کلام بس گفتگو ہے، بولتا چلا جاتا ہے انسان. اور امام نے کہا تم بولو، ہماری محبت میں بولو. لفظ ہم تمہارے دہن میں رکھتے جائیں گے. تو لوگ اسی چیز کو نہیں سمجھتے، یہ باتیں نہیں سمجھتے. تو عدل اور ظلم اسی پر امامت کا دار و مدار ہے. جو عادل ہے وہ امام ہے. اللہ نے کہا کہ یہ عہدہ ظالمین نہیں پائے. اب کیوں کہا اللہ نے؟ کیا کہنے. اس لیے کہا کہ بت پوجنا بھی ظلم ہے. پوچھنا، کافر رہنا، جہالت میں رہنا ظلم ہے. آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. بے شک بے شک. کیا کہنے کے. اب آپ نے کلمہ پڑھا، بے شک. کسی مسلمان کیا، آپ نے کسی کافر ہندو کو، کیا کہنے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ، کسی عیسائی سے کہا، کسی یہودی سے کہا کلمہ پڑھ لو. کیا کہنے. سمجھ گیا وہ اسلام سے، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. اب اس نے کیا کیا؟ عدل کیا بے شک اپنی ذات کے ساتھ. پہلے وہ ظالم تھا، بت پوچھ رہا تھا. جب تک وہ ظالم تھا اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا. اللہ نے کہا جو کسی دور میں بت پوچھ چکا ہو، کیا کہنے. کیا کہنے. اس کی خطا تو معاف ہو جائے گی لیکن گدی پہ نہیں بچھایا جائے گا. ارے آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ نبیوں کے بعد کوئی نبی ہو جائے گا. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ امام بھی نہیں ہو سکتا.
ابراہیم سے اللہ نے منع کر دیا کہ جو ظالم ہوگا، جس نے کبھی بت پوجا ہوگا، نبی تو دور کی بات ہے، وہ امام بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے کی بلا، وہ اللہ کے کسی عہدے پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ بے شک مجھے آدم سے لے کر خاتم تک اللہ کی طرف سے کوئی عہدہ مقرر کیا ہوا ہو، کیا کہنے کی اور بلا، یہ دکھا دیجئے کیا کہ وہ کہنے- کبھی بت پوجتا تھا۔ بھائی کیا کہنے- میں تقریریں کرنا چھوڑ دوں گا۔ کیا کہنے کی بلا، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کے بیٹے یعقوب کے داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، پیدا ہی نبی ہوتا ہے، اسی طرح پیدا ہی امام ہے۔ بے شک امام ہے تو امام ہے، ظہور کرے گا تو امامت میں، ظہور کرے گا تو نبوت میں۔ بے شک بے شک بے شک، یہ نہیں کہ ماضی کچھ اور ہے، ماضی کچھ اور کہنے کی ہے۔ بلا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے خیالات و افکار کو اس نئے دور میں صاف کیا جائے۔ بے شک صفائی کرنا بھی عدل ہے، کوڑا جمع رکھنا ظلم ہے۔ کیا کہنے کی بلا، دیکھیں دودھ کی بوتلیں آتی ہیں، انگلینڈ میں ایک طریقہ ہے، وہ دروازے پہ دو دودھ کی بوتلیں شیشے کی ہوتی ہیں، بے شک رکھ گیا، آپ اٹھے دروازہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دودھ آیا ہوگا، دروازہ کھولا، لے آئے، چائے بنا لی۔ اب وہاں کا قانون ہے کہ بوتل جب خالی ہو جائے تو آپ واپس دروازے پہ رکھ دیجئے، گاڑی آئے گی لے جائے گی۔ بے شک لندن کی ایک عورت بوتلیں جمع کرتی رہی، پورا گھر اس کا بوتلوں سے، نفسیاتی کوئی تھا مسئلہ، کیا بوتلیں جمع کرنے کا شوق ہو گیا اس کو، ساری عمر اس نے بوتلیں، پورا گھر سارے کمرے بوتلوں سے بھر گئے۔ کیا کہنے، جانے کیسے پولیس نے پتہ لگایا کہ اس کے گھر پہ چھاپا مارا، اس کو سزا ہوئی۔ کیا کہنے کی بلا، کوڑا گھر میں جمع کرنا کیونکہ جراثیم پھیلتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ تو جن کتابوں میں کوڑا آ گیا صاف کرو، صرف عدل کو رہنے دو، ظلم کو نکال دو۔ اس دور میں تو یہ کام کرو، اس سے کیا ہوگا؟ کیا کہنے، کوڑا جب پیش کرو گے کیا کہنے کی تو بلا، سامنے والا آپ سے جواہرات کا طلبگار ہے، آپ کوڑا پیش کرو۔ کیا کہنے کی بلا، کیا تو کہنے، اگر وہ چیز جو کہ ضعیف ہے، جھوٹے راوی نے بیان کی ہے، واہ واہ، اور وہ بالکل کسی کام کی چیز نہیں ہے، بے شک اسے کتاب سے نکال دو۔ بے شک غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، بے شک اور ایک نئی کتاب بنا لو کہ جو اچھی اچھی چیزیں انہیں لے لو بے شک، اور کوڑا نکال لو۔ کیا کہنے کی بلا، ارے یار اس دور میں نہیں سیکھو گے، کیا کہنے کی بلا، ہر ایک کے واٹس ایپ میں کوڑا جمع ہو جاتا کیا ہے، ہر ایک کے کمپیوٹر میں کوڑا آ جاتا ہے۔ کیوں بھائی احمد، کمپیوٹر کا کوڑا کیسے صاف کرتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر دیتے سارا، ہاں، اس کے بعد ایک وہ چلاتے ہیں نا صفائی کا، ایک وائرس، اینٹی وائرس، کیا کہنے کی اس کی بلا، سیڑھیاں آتی ہیں، وہ لگانا پڑتا ہے، بے شک کی بلا، جب وہ چل جائے گا تو سارا کمپیوٹر میں جو کوڑا جمع ہے جی بلا، ٹوکریوں میں وہ سب صاف ہو جائے کیا گا۔ کہنے، واٹس ایپ پھنس جاتا ہے، بے ارے شک، کیا کہتے واٹس ایپ پھنس جاتا ہے، چلتے ہی نہیں، کیا جواب دے کہنے کی کہتا ہے بلا، کوڑا بہت جمع ہو گیا، اور بار بار لکھا آتا ہے کیوں اتنا کوڑا تو جمع کر رہا ہے؟ ہائے کیا، ارے مشینریز کہہ رہی ہیں، واہ واہ واہ، گھر کا فریج، بے شک، استری، کیا کہنے، ٹیلی ویژن، بے شک، جتنی مشینری سائنسی ہیں سب کی صفائی، بے شک، کاہل ہیں آپ، کیا کہنے کی بلا، سستی میں چھوڑا ہوا ہے، مشین رک گئی، اس نے انکار کر دیا۔ کتنا کم وقت ہے کہ اندر کوڑا بھرا ہے، صفائی کر نہیں رہا اور چاہ رہا مشین چلے، اب لیے بھاگے جا رہے ہیں، کان پہ گئے، فریج بھجوایا، صفائی کرا کے اور ریڈیو بھیجا، ٹی وی بھیجا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی صفائی نہیں ہوتی؟ گھر سے لے کر مشین تک، یہ بتا دیئے کون سے استعمال کی چیز ہے جس کو آپ صاف کر کے نہیں رکھتے؟ وہ کپڑے ہوں، وہ برتن ہوں، وہ سجاوٹ ہو، وہ کون سی چیز ہے؟ آپ اپنے گھر کی گرد صاف کرتے ہیں یا نہیں؟ یہی کام کرنا، صفائی کرنا عدل کہلاتا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو یہی تو ظلم ہے۔ لیکن پہلے دل کو صاف کرنا ہے، دل سے صفائی کا طریقہ کیا ہے؟
آخری جملہ تقریر کے کہہ رہا ہوں، دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا پہلے جھاڑو چلے گی، پہلے صفائی ہوگی، دل صاف ہوگا، دماغ صاف ہوگا، کہ لا الہ، اگر کوئی کوڑا اللہ جمع ہے، بت اللہ ہے، بتوں کو اللہ مان رہے ہو دل میں، تو یہ کوڑا ہے۔ 365 بتوں کی محبت کو صاف کرو، جب لا یعنی کہ صفائی کر لو، الا اللہ، کائنات کا مالک اللہ ہے، جب کوڑا صاف ہو گیا تب کہا اللہ نے گھر صاف ہو گیا، اب میں آتا ہوں، اب میں دل میں آتا ہوں، تو یہیں پر کہا قل لا نہیں، کچھ نہیں چاہیے، دل پہلے صاف کرو، دماغ صاف کرو، پھر یہ کہو کہ اللہ نہیں، مودت کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، دوسروں کی محبت سے دل کو صاف کرو، پھر کہیں اہل بیت کی محبت آتی ہے، یہ عدل ہے، وہ ظلم ہے، کسی اور کو ماننا ظلم ہے، اہل بیت کو ماننا عدل ہے۔ اسی بات کو جبریل نے پکار کر احد کی لڑائی میں کہا تھا، لا فتح، نہیں ہے کوئی جواب، ہم کسی کو بہادر نہیں مانتے، الا علی، علی کے علاوہ ہوئے زمین پر کوئی بہادر نہیں ہے، لا سیف، کوئی تلوار نہیں ہے، کسی کی تلوار کا اللہ ذوالفقار۔ آپ خوش رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور آپ نے سنا چونکہ ابھی مجلس کی سال ثواب کی ہو گئی اور سب بیٹھے وہاں بھی سن رہے ہیں جن کی مرحومہ کی مجلس، اس لیے میں صاحب کے 2-4 ٹکڑے میں عرض کر دوں کہ عید قریب ہے۔ بس یہ تصور کیجئے کہ حسین کے جانے کے بعد جب عید آئی تھی تو صغرا پہ کیا گزری، اس لیے کہ گھر والے تھے، ماں سامنے نہیں، باپ نہیں، بہن نہیں، سارے بھائی نہیں، تو صغرا کیا عید مناتی، اور پھر صغرا بی بی کی وفات بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد کربلا کے بعد بی بی صغرا کوئی عید نہیں منا سکی۔ اب کربلا سے واپسی پر جو بیویاں آئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ربیع الاول میں واپسی ہوئی ہے، 8 ربیع الاول کو واپسی ہوئی، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، لیجئے عید آ گئی، رمضان آیا اور عید آ گئی۔ راوی کہتا ہے جو کہ بنی امیہ کا ہے، کہتے ہیں ہم سب جمع ہوئے بنی ہاشم کے محلے میں روضہ رسول کے سامنے کہ اب اہل بیت کا گھر تو اجڑ گیا، جوان مارے گئے، دیکھتے ہیں یہ اب عید کیسے مناتے ہیں، عید کیسے مناتے ہیں۔ تو اب وہ رکا ہوا، اس نے دیکھا کہ تمام بیبیاں روضہ رسول پہ پہنچی اور ایک دیویا شروع ہوا، اور رسول اللہ کو پرسا دیا امام حسین کا تمام بیبیوں نے۔ وہ کہتا ہے ایک بلند قامت بی بی سیاہ چادر میں روزے سے برآمد ہوئی اور کچھ دور چلی تھی، ساتھ ساتھ کنیز پیچھے چل رہی تھی کہ چلتے چلتے وہ بی بی راستے میں بیٹھ گئی، اپنے کلیجے کو تھام کر اور رونے لگی۔ راوی نے کنیز سے پوچھا یہ بی بی راستے میں رک کر کیوں رونے لگی، کون ہے یہ بی بی؟ کہا وائے ہو تجھ پر، یہ مادر علی اکبر ام لیلہ ہیں، یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ سامنے مدینے کے نوجوان کھڑے ہوئے اور ام لیلہ کو یہ یاد آ رہا ہے کہ مدینے کے تمام جوان علی اکبر سے عید ملنے آتے تھے، تو یہ بی بی یہ کہہ رہی کاش آج میرا علی اکبر ہوتا تو کس طرح علی اکبر اپنے دوستوں کے ساتھ عید منا رہا ہوتا۔ اور جب گھر آئیں تو جب گھر پہنچیں تو علی اکبر کا کرتا نکالا، علی اکبر کی آبا نکالی اور اسے بار بار بوسہ دیتی تھی، اور اس کے بعد دیکھ کر کہتی تھی علی اکبر کیسا ظالم تھا وہ جس نے نیزے سے تیرے سینے کو چھیدا، آج بھی ماں اس زخم کو یاد کر کے تڑپ رہی ہے، میرے لال علی اکبر۔ ایک سورہ فاتحہ مجل حسین صاحب کے والد صاحب کے لیے پڑھ دیجئے، اور ایک